حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور صحیح احادیث میں بھی اس واقعے کی اہم پہلوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قصہ ایک بہت اہم اور سبق آموز قصہ ہے جس میں اللہ کی قدرت اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ آئیے اس قصے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تھا۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب کی وجہ سے فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ اللہ کی قدرت سے یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھ کر اٹھا لیا۔ آسیہ نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو اپنا لے، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور ان پر وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کے پیغام پہنچایا اور اس کی دعوت دی وہ اللہ کو مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، جن میں ایک یہ تھا آپ کا عصا ایک بڑے سانپ میں بدل جاتا تھا۔ جب مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سارے جادو کو ختم کر دیا اور وہ سب ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کی درخواست کی، مگر فرعون نے انہیں آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکلے۔ صبح ہوئی تو وہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے لگا۔ بنی اسرائیل جب بحیرہ قلزم ریڈ سیاہ کے کنارے پہنچے تو اس کے آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں ایک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اس کی فوج نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر کے پانی نے انہیں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کی نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گواہ طور پر گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا اور انہیں تورات دی۔ تورات اللہ کی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے شریعت کا احکام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اللہ کی طرف دی گئی ہدایت پر عمل کرنے کی تلقین کی، مگر وہ اکثر نافرمانی کرتے تھے۔ وہ ایک سخت اور دل نافرمان قوم تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکثر اللہ سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے، اور جب ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تو وہ پھر بھی نافرمانی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی، ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور بنی اسرائیل کو عذاب سے بچا لیا، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بیابان میں ہوئی اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے نبیوں کی مخالفت
کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ قصہ صحیح احادیث اور قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے سبق حاصل کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔